مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم بات کریں گے بائبل کے مطالعے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کلام مقدس کے مفہوم کا تعین کرنا ایک ایماندار کی زندگی کے نہایت اہم ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ خدا ہمیں فقط بائبل کو پڑھنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا باقاعدہ مطالعہ کریں اور کلام خدا کو درستگی سے کام میں لائیں۔ دوسرا تموتھیوس 2:15۔ صحائف کا مطالعہ کرنا ایک محنت طلب کام ہے۔ کلام مقدس کا محض ایک سرسری یا مختصر جائزہ لینا بعض اوقات بہت سے غلط نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ لہذا کلام مقدس کے درست مفہوم کے تعین کے لیے چند ایک اصولوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا اصول، بائبل کے طالب علم کو سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے اور اسے روح القدس سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ اسے کلام مقدس کی درست سمجھ فراہم کرے، کیونکہ یہ اسی کا کام ہے۔ لیکن جب وہ یعنی روح القدس آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سننے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ یوحنا کی کتاب اس کا 16 باب اور 13 آیت مقدسہ۔ جس طرح روح القدس نے نئے عہد نامے کی تحریر میں رسولوں کی رہنمائی کی تھی، اسی طرح وہ کلام مقدس کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بائبل خدا کا کلام یا اس کی کتاب ہے، اور اس لیے ہمیں اسی سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر آپ ایک مسیحی ہیں تو کلام مقدس کا مصنف یعنی روح القدس آپ کے اندر بسا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ لکھوایا ہے آپ اسے سمجھیں۔ دوسرا اصول، ہمیں کلام مقدس کی کسی بھی تحریر کو اس کی ارد گرد کی آیات سے علیحدہ کر کے اور سیاق و سباق سے ہٹا کر اس کے مفہوم کا تعین کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں سیاق و سباق کو جاننے کے لیے آس پاس کی آیات اور ابواب کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اگرچہ تمام کلام مقدس خدا کی طرف سے ہے۔ دوسرا تموتھیوس 3:16 آیت اور دوسرا پطرس اور اس کا پہلا باب اور 21 آیت۔ مگر اس کی تحریر کے لیے خدا نے انسانوں کو استعمال کیا۔ جس وقت وہ لوگ کلام مقدس کو روح القدس کی ہدایت سے قلم بند کر رہے تھے تو ان لوگوں کے ذہن میں ایک خاص موضوع لکھنے کا ایک مقصد اور کوئی نہ کوئی خاص معاملہ تھا جس بارے میں وہ بات کر رہے تھے۔ ہم بائبل کی جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کے پس منظر کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ اس کتاب کو کس نے لکھا، یہ کن لوگوں کے لیے لکھی گئی، یہ کب لکھی گئی اور یہ کیوں لکھی گئی۔ نیز ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ متن اپنا مفہوم خود بیان کرے۔ بعض اوقات اپنی مرضی کی تشریح حاصل کرنے کے لیے لوگ کلام مقدس کے الفاظ کو اپنی طرف سے معنی دے دیتے ہیں۔ تیسرا اصول، ہمیں بائبل کے مطالعے میں پوری طرح آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوچنا متکبر ہونے کے مترادف ہے کہ ہم ان لوگوں کے کام سے بائبل کی سمجھ حاصل نہیں کر سکتے جنہوں نے زندگی بھر کلام مقدس کا مطالعہ کیا ہے۔ کچھ لوگ اس غلط خیال کے ساتھ بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں کہ وہ صرف روح القدس پر انحصار کرتے ہوئے کلام مقدس کی تمام پوشیدہ سچائیوں کو دریافت کر لیں گے۔ مسیح نے کلیسیا کو روح القدس کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتوں کے حامل لوگ بھی بخشے ہیں، اور ان روحانی نعمتوں میں سے ایک نعمت تعلیم دینا بھی ہے۔ افسیوں 4:11-12 آیات، پہلا کرنتھیوں 12:28 آیت۔ یہ استاد کلام مقدس کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہماری مدد کے لیے خداوند کی طرف سے بخشے گئے ہیں۔ بائبل کے مطالعے میں خدا کے کلام کی سچائی کو سمجھنے اور اس کا اطلاق کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے دوسرے ایمانداروں کے ساتھ مل کر بائبل کا مطالعہ کرنا ہمیشہ ہی دانشمندانہ بات ہے۔ پس مختصراً بائبل کا مطالعہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات، ہمیں دعا اور عاجزی کے ساتھ کلام مقدس کی سمجھ کے لیے روح القدس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں کلام مقدس کا مطالعہ اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کرنا چاہیے کہ بائبل اپنی وضاحت خود کرتی ہے۔ تیسری بات، ہمیں ماضی اور حال سے تعلق رکھنے والے دوسرے مسیحوں کی کاوشوں کا احترام کرنا چاہیے جنہوں نے صحیح طور پر بائبل کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھیں کہ خدا بائبل کا مصنف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔